بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے آج پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا ہے؟ محترم ناظرین، ہم نے اکثر اپنے بزرگان دین سے سنا یا کتابوں میں پڑھا ہے کہ باوضو ہو کر درود شریف پڑھیں، کپڑے پاک صاف ہوں، جگہ پاک صاف ہو اور خوشبو کا استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ اتنے لوازمات کیوں کر اختیار کرنے چاہیے جبکہ شریعت نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ادب کا مقام ہے، لہٰذا یہ لوازمات اختیار کرنا ضروری ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ روحانیت میں عروج کے لیے، صلی اللہ علیہ وسلم کا منظور نظر بننے کے لیے یہ لوازمات اختیار کرنا ضروری ہے، کیونکہ صفائی اور خوشبو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی محدث رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں ایک بزرگ تھے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ عشق تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہتے تھے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کئی ایک وظیفے بھی پڑھے، لیکن خاطر خواہ کامیابی نہ ملی، اس لیے وہ بہت پریشان تھے۔ ہمارے خاندان کے ایک اور بھی بزرگ تھے جو روزانہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے بامشرف ہوا کرتے تھے، تو وہ جو پہلے والے بزرگ تھے انہوں نے ان بزرگوں سے کہا کہ بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میری طرف سے اتنا تو عرض کریں کہ مجھ سے ایسی کیا خطا ہوئی کہ آج تک زیارت سے محروم ہوں۔ چنانچہ انہوں نے بزرگوں کی عرضی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ حقہ پیتے ہیں جس کی بو مجھے بہت بری لگتی ہے۔ تو جب ان بزرگ کو معلوم ہوا تو انہوں نے حقہ توڑ ڈالا اور تمباکو وغیرہ سب پھینک دیا۔ تو صفائی اور خوشبو نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ درود شریف پڑھتے وقت خود بھی عطر لگائیں، اور کمرے میں بھی اگربتی یا کسی اچھی خوشبو وغیرہ کا خالص انتظام کیا جائے تاکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ خوش ہو۔ اور اس کے علاوہ اس جگہ کی اور اس کمرے کی بھی ہر وقت صفائی رکھیں جہاں پر بیٹھ کر آپ درود شریف پڑھتے ہوں، اور خود کو بھی پاک صاف رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک نہایت نازک اور لطیف ہے۔ بدبو اور گندگی سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت نفرت ہے۔ کچھ لوگ گندے منہ یعنی کہ بدبو والے منہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسواک کر کے آیا کرو۔ جسم کو پاک صاف رکھنے اور صاف ستھرے کپڑے پہننے کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر تلقین فرماتے رہتے تھے، یہاں تک کہ ایک مقام پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ کچا پیاز اور لہسن کھا کر مسجد میں نہ آیا کرو، اس سے منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے۔ تو محترم ناظرین، آج کی ویڈیو کی وساطت سے ان باتوں کو ذہن نشین کر لیں اور ان پر عمل کرنے کی بھی بھرپور کوشش کریں۔ ایک شخص آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا مشتاق ہو، یا آپ اپنی خود مثال لے لیں کہ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں ملنے کے لیے بے تاب ہوں، لیکن نہ بستر پاک ہو، نہ کپڑے صاف ہوں، نہ منہ صاف ہو، نہ خوشبو کا استعمال ہو، پھر بھلا کیسے آپ کو منزل مقصود حاصل ہوگی؟ بادشاہ سے ملاقات کے لیے جانا ہو تو پہلے ملاقات کا سامان کرنا پڑتا ہے، اور پھر آپ تو سب بادشاہوں کے بادشاہ کے دربار میں جانے کا ارادہ کیے ہوئے ہو۔ تو محترم ناظرین، یہ تین چیزیں اپنی زندگی میں لے آئیں۔ نمبر 1، باوضو رہا کریں۔ درود پڑھنے والے کو ہمیشہ باوضو رہنا چاہیے۔ کب کہاں کس حال میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائے کچھ معلوم نہیں۔ یہ ان کی ادا ہے، جب چاہیں جہاں چاہیں جس کو چاہیں اپنے دیدار کا شرف عطا کر دیں، تو باوضو رہیں۔ نمبر 2، جسم اور کپڑے ہمیشہ پاک صاف ہوں۔ نمبر 3،
خوشبو کا استعمال ہر وقت ہو۔ خواتین گھر میں رہ کر خوشبو کا استعمال کر لیا کریں۔ ہر وقت خوشبو میں رچنے بسنے کا بھی ایک عجیب راز ہے۔ اس سے روحانیت چٹکیوں میں کھلتی ہے۔ اس چیز کا بھی مجھے بڑے اچھے سے تجربہ ہے۔ ہمارے ادارے کے ایک دیرینہ اور مخلص ساتھی ہیں فیصل صاحب، ہر وقت خوشبو میں رچے بسے رہتے ہیں۔ ان کے دفتر سے ان سے ملنے گیا تو پوری ایک دکان عطر کی انہوں نے اپنے آفس میں سجا رکھی تھی، اور دروازہ کھلتے ہی ملی جلی خوشبوؤں کے حبکے آپ کی روح کو اندر تک مسحور کر دیتے ہیں۔ اور یہ جو میں نے کہا نا کہ روحانیت کھلتی ہے، تو یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ 10 دسمبر کی رات کو فیصل بھائی سے ملاقات ہوئی۔ ایک ہوٹل سے کھانا کھا کر باہر نکلے تو فیصل بھائی کو فون آ گیا۔ اب جب میں نے کان لگا کر سنا تو فون پر کسی کو کہہ رہے تھے نکل جاؤ اس کے اندر سے یا بلاؤں کوتبیر کو۔ میں سمجھ گیا کہ جنات کا معاملہ ہے، تو میں نے انہیں کہا کہ فیصل بھائی سپیکر آن کر دیں تو ہم بھی سن لیں۔ تو سپیکر آن کر کے جنات کی گفتگو میں نے اپنے کانوں سے سنی اور اپنی آنکھوں سے انہیں نکلتے دیکھا، اور باخدا یہ بات بالکل سچ ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ سو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جب انسان روحانیت میں ترقی کرتا ہے، یعنی جب روح کا تعلق اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بن جائے، تو پھر فون پر اتنا کہہ دینے سے بھی جنات بھاگ جاتے ہیں تم نکلتے ہو یہاں سے یا بلاؤں کوتبیر کو۔ بہرحال بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ ذکر جب بھی ہوا قیامت کا، بات پہنچی تیری جوانی تک۔ تو اس تمام ویڈیو کا لب لباب یہی ہے کہ درود پڑھنے والے احباب اگر اس راستے کی روحانیت سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو یہ 3 کام لازمی کر لیں۔ باوضو رہیں، جسم اور لباس صاف ستھرا رکھیں اور خوشبو کا استعمال کریں۔ پھر دیکھیں درود کی کیسی کیسی معجزاتی برکتیں آپ کی زندگی میں آتی ہیں۔ محترم ناظرین، یہ بات ذہن نشین رہے کہ درود پاک پڑھنے کے لیے باوضو ہونا شرط نہیں ہے، یعنی کہ اگر کسی ایسی مجبوری کی حالت میں ہے کہ وضو نہیں کر سکتے تو بھی آپ کو درود پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا، لیکن افضل اور مستحب عمل یہی ہے کہ پہلے وضو کر لیا جائے اور پھر اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجا جائے۔ مگر بات پھر وہی نکل کر آتی ہے کہ اگر آپ درود شریف کے مکمل فوائد و برکات حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور مدد نصیب ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو، روحانیت میں کمال حاصل ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی معاملات میں بھی آسانی ہو، تو ضروری ہے کہ درود پاک کو اس کے تمام لوازمات کے ساتھ پڑھا جائے جو آج کی ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں کوئی سا بھی درود پاک ضرور ٹائپ کریں۔